تو اس کے بعد والا جو حرف ہے شین اس پر تشدید ہے، تو یعنی تشدید والا حرف اپنے سے پہلے زبر زیر پیش والا حرف سے مل کر پڑھا جائے گا. تو الف لام پر تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ والا جو الف ہے نا اس پر بھی کچھ نہیں، یعنی یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. تو اب زال ملے گا شین میں، ازش ایسے مل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو پڑھاؤں گا نورانی قاعدہ کا لیسن نمبر 15 اور لیسن نمبر 16. لیسن نمبر 15 میں الف لام کا قاعدہ بتایا گیا ہے، اور قرآن پاک میں ہر جگہ الف لام آتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں پڑھا جاتا ہے، کہیں پڑھا جاتا ہے اور کہیں نہیں پڑھا جاتا ہے. تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں پڑھنا ہے اور کہاں نہیں پڑھنا ہے. تو اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام ہوگا تو کبھی لام پر جزم ہوگا تو کبھی نہیں ہوگا. تو اگر لام پر جزم ہوگا تو اسے پڑھنا ہے، اور اگر جزم نہیں ہوگا تو اسے نہیں پڑھنا ہے. اگر جزم نہیں ہوگا لام پر تو اس کے بعد والا جو حرف ہوگا اس پر تشدید ہوگا. جیسے یہاں پر لام پر جزم نہیں، الف لام ہے لیکن لام پر جزم نہیں ہے یہاں پہ، تو اس کے بعد والا جو حرف ہے شین اس پر تشدید ہے. تو آپ کو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جزم ہو چاہے تشدید ہو، اس سے پہلے جو زبر زیر پیش والا حرف ہے وہی ملے گا، اس میں دوسرا کوئی بھی حرف نہیں ملے گا. جیسے یہاں پہ لام پر جزم ہے تو لام سے پہلے جو بھی زبر زیر پیش والا حرف ہوگا وہی اس میں ملے گا. جیسے الف خالی الف پر زبر زیر پیش نہیں ہے تو الف نہیں پڑھا جائے گا، اور واو پر زبر ہے یعنی واو لام میں ملے گا. اب اسے پڑھنا ہے ول، الف نہیں پڑھائے گا. ول قمری، ول قمری. اب یہاں پہ بھی الف لام ہے لیکن لام یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ لام جزم نہیں ہے. تو اس کے بعد والا جو حرف ہے شین اس پر تشدید ہے، تو یعنی تشدید والا حرف اپنے سے پہلے زبر زیر پیش والا حرف سے مل کر پڑھا جائے گا. تو الف لام پر تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ والا جو الف ہے نا اس پر بھی کچھ نہیں، یعنی یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. تو اب زال ملے گا شین میں، ازش ایسے مل جائے گا. یہ تینوں نہیں پڑھا جائے گا، یہ جو تینوں ہے یہ تینوں نہیں پڑھا جائے گا. اگر میں اس کتاب کی بات کروں تو اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ الف لام کے بعد اگر ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آیا تو لام پڑھا جائے گا. جیسے الف لام کے بعد یہاں قاف ہے تو لام یہاں پہ پڑھا جائے گا، لیکن اگر ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو لام نہیں پڑھا جائے گا. جیسے الف لام کے بعد یہاں شین ہے اور شین ان حروف میں سے ہے، تو یہاں پہ الف لام نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پہ لام پر جزم بھی نہیں ہے، یعنی نہیں پڑھنا ہے اسے. تو آپ کو ان حروف کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جہاں پہ لام پڑھا جائے گا وہاں پہ جزم ہوگا، اور جہاں نہیں پڑھا جائے گا وہاں پہ خالی ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ اسے ہجے کر کے پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں، جیسے واو لام زبر ول، یعنی سب سے پہلے واو پڑھنا، اس کے بعد لام، اور سب سے آخر میں زبر زیر پیش جو بھی ہوگا اسے پڑھنا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ بیچ میں اگر کوئی بھی حرف ایسا آتا ہے جس کو پڑھا نہیں جائے گا تو اس کا نام بھی نہیں لینا. جیسے الف یہاں پہ نہیں پڑھا جا رہا ہے تو الف کو نام نہیں لینا ہے. واو لام زبر ول، قاف زبر قا، میم زبر ما، را زیر ری، والقمری، 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 والیتاما، والیتاما. یہاں پہ میم پر کھڑا زبر ہے اور یا پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، تو یا کو نہیں پڑھنا ہے. والاقربین، والاقربین. مل دونوں الف نہیں پڑھا جائے گا. قارعۃ، مل قارعۃ. هم المفلحون، هم المفلحون. اذش، اب یہاں سے الف لام نہیں پڑھا جائے گا یہاں تک. شمس، اذا الشمس. کانناس، کان الناس. اگر نون پر تشدید ہوتا ہے تو غنہ ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ تھوڑا سا رک کر پڑھنا ہے. کان الناس. یقول الرسول، یقول الرسول. اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ. میم سواد میں ملے گا، یہاں پہ واو نہیں پڑھا جائے گا اور نہیں الف پڑھا جائے گا، اور نہ یہ والا الف نہیں لام پڑھا جائے گا، کیونکہ اس پر کوئی بھی زبر زیر پیش نہیں ہے. تو یعنی میم سواد مل کر پڑھا جائے گا. اور یہاں جو کھڑا زبر ہے یہ واو پر نہیں ہے، یہ لام پر ہے. ٹھیک ہے، واو یہاں پہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. صلاۃ، صلاۃ. ٹھیک ہے. والقمر، والیتاما، والاقربین، ما القارعۃ، هم المفلحون. اذا الشمس، کان الناس، یقول الرسول،
अकीमुस्सलात। अब इस लेसन में अल्लाह के लाम को पुर और बारीक पढ़ने का तरीका बताया गया है। मैं इससे पहले आपको पढ़ाया था रा को पुर और बारीक पढ़ने का तरीका, लेकिन यहाँ पे है अल्लाह के लाम को पुर और बारीक पढ़ने का तरीका। तो जब भी अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश होगा तो पुर होगा और जेर होगा तो बारीक होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्लाह, और अल्लाह के लाम पर तशदीद है, तो यानी तशदीद अपने से पहले जबर जेर पेश वाला हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। तो इस अल्लाह के लाम में अगर जबर या पेश के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा तो पुर होगा, और अगर जेर वाला कोई भी हर्फ इसमें मिलकर पढ़ा जाएगा तो बारीक होगा। तो यहाँ पे जबर है और जबर के साथ मिलकर पढ़ा जा रहा है, तो ये पढ़ाएगा इन्नल्लाह, नल्लाह, नल्लाह, नल्लाह। इस तरह नहीं पढ़ना है, लाम को पुर करके पढ़ना है, इन्नल्लाह, ठीक है। और यहाँ अल्लाह के लाम से पहले जेर है तो यहाँ बारीक होगा, यानी इसे पढ़ना है बलिल्लाहु, बलिल्लाहु, इस तरह नहीं पढ़ना है। इस लाइन में अल्लाह के लाम से पहले जबर है, और इस लाइन में अल्लाह के लाम से पहले पेश है, और इस लाइन में अल्लाह के लाम से पहले जेर है। यानी ये वाली जो लाइन है ना, इसमें बारीक पढ़ना है, बाकी सभी को पुर पढ़ना है। इन नल्लाह, इन्नल्लाह, क़ालल्लाहु, क़ालल्लाहु, समिअल्लाहु, समिअल्लाहु। सभी में पुर पढ़ना है अल्लाह के लाम को। हुदूदुल्लाहि, हुदूदुल्लाहि, युरीदुल्लाहु, युरीदुल्लाहु, खल्क़ुल्लाहि, खल्क़ुल्लाहि। अब यहाँ से बारीक पढ़ना है, बलिल्लाहु, बलिल्लाहु, दीनिल्लाहि, दीनिल्लाहि, अमरिल्लाहि, अमरिल्लाहि, इन्नल्लाह, क़ालल्लाहु, समिअल्लाहु, हुदूदुल्लाहि, युरीदुल्लाहु, खल्क़ुल्लाहि, बलिल्लाहु, दीनिल्लाहि।